خداوند کی تعریف، خداوند کی شکر گزاری. آئیں خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیں کلام خدا میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر ہے 19. پیدائش کی کتاب باب نمبر 19 اور اس کی پہلی آیت سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے. آیت نمبر 3. لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. آیت نمبر 4. اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، اس سے پیشتر کہ وہ سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. کلام خدا کا یہ خوبصورت حصہ جو خدا نے ہمیں ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کے لیے دیا ہے، آئے ہم عملی طور پر اپنے ایمان کا اقرار کریں. آج کا کلام میرے لیے ہے. زندہ خدا کی شکر گزاری جو ہم سے بولتا، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ دو فرشتے ہیں اور یہ شام کے وقت سدوم میں آئے ہیں، اور سدوم میں شہر سدوم کے اندر لوط کی رہائش ہے. لوط نے جب وہ پھاٹک پر بیٹھا ہوا تھا اس نے دو فرشتوں کو، مردوں کو، خدا کے بندوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دو فرشتوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. در حقیقت لوط کو اس بات کی سمجھ ہے، لوط کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ وہی فرشتے ہیں، وہی خدا کے بندے ہیں، وہی خدام ہیں، وہی میسنجرز آف گاڈ ہے جو میرے چچا مرد خدا کے دوست ابراہم کے پاس آتے رہے ہیں. لوط نے در حقیقت ان خدام کو، ان فرشتوں کو، خدا کے ان بندوں کو پہچان لیا تھا، اس لیے ان کے استقبال کو اٹھا اور زمین تک سجدہ کر کے ان کے آگے جھکا. ورنہ کون ہے جو ہر کسی کے لیے اٹھے؟ کون ہے؟ ہر کسی کے لیے ہم ایسے استقبال نہیں کرتے. لیکن لوط نے خاص لوگوں کی پہچان رکھی ہے. ان کو پتا ہے ان خدام کے پاس، خدا کے بندوں کے منہ میں میرے لیے کلام ہے. اگر جائیں ابراہم کی طرف تو یہ ہر دفعہ کلام کرتے ہیں، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھر سے نکل جا، اس ملک کے اندر چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے بڑی نسل بناؤں گا، تجھے بڑی نسل دوں گا، تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. تو یہ سب باتیں
लूत को पता है कि जब ये मेरे चचा अब्राहम के पास आते हैं, कलाम लेकर आते हैं, अच्छा है मैं इनको वेलकम करूं, अच्छा है मैं इनका इस्तकबाल करूं। हालेलुया। तो लूत दर हकीकत कलाम में खुदा का इस्तकबाल करने को वो उठा है, पहली बात उठा है। दूसरी बात वो उनके आगे झुका है, उनके पास क्या है? खुदा का कलाम है। इसके लिए क्योंकि वो जब भी आते हैं गैर मामूली कलाम लेकर आते हैं, सुपर नेचुरल कलाम लेकर आते हैं, हेवनली वर्ड्स लेकर आते हैं, डिवाइन खुदा का रेवलेशन लेकर आते हैं, इलाही मुकाशफात लेकर आते हैं। उस कलाम के लिए भूख और तड़प है। किसी ने लूत को नहीं कहा, लेकिन लूत की अपनी खुशी है, लूत की खुशी है। ये साल 2023 में करना क्या है? पहले हमने सीखा खुशी से इबादत करनी है। नारे भी लगाएं तो खुशी से, हालेलुया। तालियां बजाएं तो कैसे बजाएं? खुशी से। गीत गाएं कैसे गाएं? खुशी से। खुदा के घर में आए कैसे आए? खुशी से। जितना वक्त यहां गुजारे कैसे गुजारे? खुशी से। जब यहां से जाएं मसा मामूरी और भरपूरी के साथ भरे हुए खुशी के साथ अपने घरों को जाएं, हालेलुया। तो लूत कलाम में खुदा को खुशी के साथ कबूल करता है, हालेलुया। कलाम में खुदा को पौलुस कहता है कसरत के साथ अपने दिलों में बसने दो, खुशी से, आजाद मर्जी से। लूत को थ्रस्ट है, हंगर है और डीप डिजायर है, भूख है, प्यास है, दिली ख्वाहिश है। खुदा के बंदे इनके पास कलाम है। अब्राहम के लिए आज सदूम में आए हैं। जब से मैं सदूम में आया हूं ये तो कभी मेरे पास नहीं आए, आज फर्स्ट टाइम है, और वो भी सदूम और उमरा में, इतने बदतरीन लोगों में। अगर मेरे लिए ये शर्फ की बात हुई है, मेरा खुदावंद, उसके खुदाम, उसके फरिश्ते अगर आ रहे हैं, मुझे दौड़ कर जाना चाहिए, हालेलुया। मुझे झुक जाना चाहिए, मुझे इस्तकबाल करना चाहिए। मुझे उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और बड़ा अच्छा वेलकम किया। और लिखा है आयत नंबर 2 के अंदर, और कहा ऐ मेरे खुदाबंदो अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए, अपने पांव धोइए, सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक आसानी के साथ कलाम कभी भी हमारे घर में नहीं आएगा। क्या? जब भी कलाम हम अपने घर में जिंदगी में लाना चाहते, इसको पढ़ना, सुनाना या इसको सुनना, इस तरह से कुछ और बात है। जो मैं बात कर रहा हूं इसका मतलब कुछ और है। इतनी आसानी से कलाम आपके दिलों में, जिंदगियों में जड़ नहीं पकड़ेगा। इसके लिए गहरी ख्वाहिश होना जरूरी है। लूत ने जिद की है। क्या किया है? बाजिद होकर उसने जिद करके कहा नहीं। उन्होंने कहा हम चौक में रात काट लेंगे, इतना आसानी नहीं आता कलाम। नहीं नहीं, आप आइए, आज रात मेरे घर रहिए। क्योंकि उसे एक बात का यकीन था, जब भी ये फरिश्ते कभी भी आते हैं, कलाम लेकर आते हैं, आज इनके पास कलाम है, मेरे घर में आ जाएं तो मेरे घर में बहार आ जाएगी, हालेलुया। नदियां, चश्मे, बरकतें, रोशनी, कुदरत, नजात, खुदा का जलाल, उसकी इलाही मर्जी मेरी जिंदगी, मेरे घर में आ जाएगी। आज मुझे जरूरत है, हालेलुया। आज मेरे घर को जरूरत है। कलाम को मेरे घर में आना चाहिए। दौड़ दौड़ कर वेलकम हो रहे हैं, सिजदे हो रहे हैं, बाजिद होकर उसने जिद कर कर अपने घर लाया। और देखें, ये इससे पहले दोपहर को मिले सारा अब्राहम को, और 3 थे। और थियोलॉजियन कहते हैं एक खुदा था जो बरकत देकर सारा को चला गया, और 2 को कहा जा। 18वें बाब की 20वीं आयत से 22वीं 24वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो मैं जाऊं, जाकर वहां देख लो सदूम और मुरा जो बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है, ऐंजी गाले या नहीं, जाके देखो। ये इसलिए आए हैं और इसको लगा के ये कलाम लेकर आए हैं, इनको मेरे घर आना चाहिए। दोपहर को उधर खाना खाया, अब्राहम सारा को बरकत दी, और शाम को यहां आए हैं। अभी टाइम कितना गुजरा है? और देखें आयत नंबर 3, ज़ियाफत की, उसने रोटियां पकाई। आयत नंबर 4, इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे। शाम को कहां है? सदूम में। जिद करके एक शख्स जिसका नाम क्या है? लूत, कहां ले आए? उनको अपने घर में ले आए, और रोटी खा ली है, ज़ियाफत हो गई है, अभी लेटने का टाइम है। तो सदूम के बाद लोगों ने, जवानों और बूढ़ों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया।
کلام پہلی بات ہے آسانی سے ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا. گہری خواہش رکھیں گے, ضد کریں گے, خداوند سے مانگیں گے, کلام ہماری زندگی میں آ جائے گا. ہاللیلویا. اور جب زندگی میں آئے گا, پہلے آسانی سے آئے گا نہیں, اگر آ گیا تو پھر شیطان نہیں چاہے گا کلام آپ کی زندگی میں ٹھہرے, کلام کی جڑ آپ کی زندگی آپ کے دل میں لگ جائے. شیطان یہ نہیں ہونے دے گا. وہ کڑوے بیج بوئے گا, وہ چرانے آئے گا. پہلی بات ہے وہ چاہے گا جھاڑیوں والی پوزیشن رہے, زندگی جھاڑیوں والی رہے, زندگی پتھریلی زمین کی طرح, راہ کے کنارے کی طرح رہے, اور یہ کبھی بھی کلام اس کے گھر میں, اس کے دل میں ٹھہرنے نہ پائے. ایسا کیا گیا اور ان مردوں نے رات کو اس گھر کا گھراؤ کر لیا. پہلے تو کبھی لوط کا گھر گھیرا ہی نہیں کبھی کسی نے, اتنی دیر سے سدوم میں رہ رہا ہے. آج شام کلام اس کے گھر میں آیا ہے, اس کے اندر بڑی گہری خواہش ہے کہ میرے گھر میں کلام آ گیا ہے, تو اس کو گھر کو گھیر لیا گیا ہے, گھر کو گھیر لیا گیا ہے. جو مرد تیرے گھر میں آ کر ٹھہرے وہ ہمیں دے دے, ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے. اب یہ شخص جب کلام ہماری زندگیوں میں آئے گا ہمیں دکھ سہنا پڑے گا. پہلی بات کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں جنگ کرنی پڑے گی. لوط کو جنگ کرنی ہے, اسے دکھ سہنا ہے. ابھی اس نے کلام کو لیا ہے, ابھی برکت تو تب ملے گی, ابھی تو مشکلات کا وقت ہے. یہ مرد کہتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے, تو یہاں ڈیرا لگانے آیا تھا, ہم سے زیادہ لمبردار نہ بانے تھے, تو یہاں آیا تھا آ کر پناہ لیا, اب ہمارا مقابلہ کرتا ہے. چپ چاپ یہ مرد ہمارے حوالے کر دے. لوط کی قربانیاں دیکھے, لوط کی ڈیزائر دیکھے, لوط کی کمٹمنٹ دیکھے اپنے خدا کے ساتھ کیسی ہے. کہتا میری 2 کنواری جوان بیٹیاں ہیں, ان کو لے لو, میں کلام پر فدا ہو جاؤں گا, میں خدام پر فدا ہو جاؤں گا. ان خادموں کے پاس زندگی کا کلام ہے, ابھی تو مجھے ان سے کلام لینا ہے. یہ اسپرچول ٹرک تھا, اسے پتا تھا انہوں نے میری بیٹیاں نہیں لینی. اس نے کہا میری 2 جوان بیٹیاں ہیں, آگے آیات میں لکھا ہے, وہ لے لو. لیکن ان مردوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہ تیری بیٹیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, بس وہ مرد ہمیں دے دے, ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے. اور یہ وہ گناہ تھا جو اس طرح سے اس میں مردوں کے ساتھ مردوں والی بدکاری وہاں چل رہی تھی. وہ کبھی بھی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, وہ اس کی بیٹیوں کو نہیں لینا چاہتے تھے. تو لوط نے کہا پھر ٹھیک ہے, میں اور میرا گھرانہ ہم قربان ہو جائیں گے, لیکن ان خادموں کے پاس کلام ہے, جو کلام ہے آج میں وہ کلام لے کر ہی رہوں گا. ہاللیلویا. قربانی کا وقت آ گیا ہے, دکھ سہنے کا وقت آ گیا ہے, بڑی مشکل اور جنگ کرنی پڑ رہی ہے. دروازے کو بند کر لیا اس نے, اور وہ باہر سے دروازوں کو اور دیواریں پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اور جب اس نے اتنی زیادہ لڑائی لڑی, مجھ پر سے ہو کر گزرو گے تو کلام کو چرا سکو گے. ہم تو اوور ٹائم لگاتے ہیں, ہم تو سکول بچوں کی ٹیوشن اور اچھے گھر کے لیے بڑے اوور ٹائم لگاتے ہیں, کلام کے لیے نجات کے لیے ہم نے کبھی اچھی لڑائیاں نہیں لڑی. لیکن یہ سال ہے خوشی کے ساتھ کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, اپنے گھر میں لے جائیں. صرف گھر کا چناؤ نہیں ہوگا. داؤد کہتا ہے زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے اور گھر اینٹوں کا بنایا ہے, اسی کا گھیراؤ نہیں ہوگا. اگر کلام آپ کے دل میں آ گیا ہے تو شیطان آپ کو گھیرے گا. لیکن اس سال خوشی کے ساتھ آپ نے جنگ میں اترنا ہے, دکھ سہنا ہے اور کلام کو لے کر رہنا ہے. ہاللیلویا. لوط نے کہا میں کلام لے کر رہوں گا, ان خادموں تک کلام تک جاؤ گے, کلام میرے دل میں ہے, اس کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا. میری لاش سے ہو کر گزرو گے تو ان کو چھو سکو گے. وہ کلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری جنگ کرنے لگا. ہاللیلویا. کلام ہماری زندگی میں آتا ہے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں دکھ بھی سہنا ہے, لڑائی بھی کرنی ہے, حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے. کون بولے گا ہاللیلویا؟ پریز گاڈ. ہاللیلویا. تو لوط جنگ کی پوزیشن میں آ گیا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں ان کو لایا تھا, جب بھی آتے ان کے پاس برکت ہوتی ہے. یہ کلام برکت کا کلام ہے, یہ برکت دینے آئے ہیں. میں اپنے گھر سے نہیں جانے دوں گا, میں دنیا اور ہر طرح کے حالات اور خطرات سے میں سینہ تان کر لڑوں گا. ہاللیلویا. اور وہ کھڑا ہو گیا, اور جب وہ یہ کرنے لگا تو خدا کے فرشتوں نے, ان خدام نے دیکھا کہ کلام کے لیے ایک بندہ اتنا تڑپ رہا ہے, اتنی بھوک اور پیاس
प्यास है, जिद करके घर में लाया है, अब लड़ाइयाँ करके हमें नुकसान नहीं पहुंचने देगा, कलाम को दिल में रखना चाहता है, रहता तो बुरे लोगों में है। आइए जरा एक हवाला पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। दूसरा पत्रस का दूसरा खत, दूसरा बाब, दूसरा पत्रस। इस साल करना क्या है, हमें कलाम को खुशी के साथ क्या करना है, कबूल करना है, और अपनी जिंदगी में क्या देनी है इसको, और इसके लिए क्या करनी है, फाइट करनी है, लेकिन इसकी हिफाजत करनी है, शरीर को चुराने नहीं देना कलाम। हालेलुया। अच्छा, दूसरा पत्रस दूसरा बाब, हाँ जी, कौन पढ़ेगा? छठी ऐसे, और सदोम और उमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, लूतनों के पत्रस क्या कह रहा है, बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है, वो कौन है? रास्तबाज। हालेलुया। हाँ जी, रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिक था रिहाई बख्शी। हालेलुया। आज जो गुनाह से, बुरी ख्वाहिशों से नफरत करते हैं, कलाम उनको रिहाई देगा। हालेलुया। और कहता हूं मैंने आवाज आ रही होगी, मुझे दिल खराब, मेरा इनमें जरा सा जो है पंजाबी च मेरा नहीं भेजदा इन्हां च। वो कहता कहाँ गलत फैसले तो कर बैठा, अब्राहम से लैदा हो गया, उसने खुदा की रहनुमाई नहीं मांगी, खुदावंदा हुन की करा, रावां जुदा हो गया मेरे दरमियान तक खुदा दे खादम जिससे मैं सेमिनरी कर रहा हूँ, जिससे मैं खुदा के साथ चलने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जो मेरा सीनियर है उससे रास्ते जुदा हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। लेकिन चुप करके उसने सदोम और अमूरा का चुनाव कर लिया, तो ये उसका गलत फैसला था। लेकिन अंदर ही अंदर अब उसकी पोजीशन जो है वो बदी, रहता जरूर है वहां, लेकिन उन जैसे कामों से वो कभी खुश नहीं हुआ। वो खुदा के लिए पाक बनने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हाँ जी, रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिक था, दिक करना मतलब दिल खराब, रिहाई, मैं नहीं, तो खुदा ने उसको रिहाई दी। चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देख देख कर, सुन सुनकर गोया हर रोज अपने दिल को शिकंजा में खींचता था। हालेलुया। अगली आयत तो आपने खुद पढ़नी, आगे भी ऐसी बातें हैं। स्पंज को पानी में डुबोए ना, जैसे आप बर्तन धोते हैं या और कोई काम, तो फिर पानी भीगा उसको ऐसे दबाए ना, तो इसको कहते हैं शिकंजा दे विच आ गया। जैसे मौसमी आ जाती है शिकंजे में, ऐसे नीचे दबाते हैं तो फिर उसका जूस निकलता है ऑरेंज का। तो वो इस तरह अपने दिल को शिकंजे में, उसका दिल कहता था कहां आ गया, इतने बुरे लोग हैं, मैं तो इनको देखकर मुझे जरा खुशी नहीं, बड़ा दुख होता है, इतना बुरा इलाका, इतने बुरे लोग हैं। तो जब ये सब कुछ कर रहा था, कलाम उसके अंदर था, इसी कलाम ने उसके लिए, कलाम में क्या लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है। ये कलाम जिससे उसका लगाव है, जिसके साथ दिल लगा है, जिसके लिए कुर्बानी है, जिसके लिए दुख है, जिसके लिए भूख और प्यास है, यही कलाम उसकी तबाही, हलाकत, बर्बादी से निकलने के लिए उसकी राहों को रोशन कर देगा। हालेलुया। ये कलाम छुड़ाएगा, ये कलाम रिहाई देगा, ये कलाम सदोम और अमूरा से निकलने में उसकी रहनुमाई करेगा। जिसके लिए दुख सह रहा है, अभी वक्त आने वाला है, अभी दुख सह रहा है, दरवाजे को बंद कर रहा है। लेकिन उन मर्दों ने देखा कि ये शख्स बड़ा कमिटेड है, खुदा के साथ, कलाम के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, बुरे लोगों में शामिल नहीं है। उन फरिश्तों ने क्या किया, दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, और कलाम में लिखा उसके बंद किए हो को कोई खोल नहीं। हालेलुया। खुदा ने बंद कर दिया तो कौन खोलेगा, खुदा ने बंद कर दिया। और लिखा बाहर जो मर्द लूत और उसके कलाम पर, उसकी जिंदगी पर हमला करने आए थे, उन सब को अंधा कर दिया। अगर आप कलाम से दिल लगाएंगे, आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम और वादे पूरे होंगे, लेकिन आपके खिलाफ शरीर और दुश्मन की जितनी कुव्वतें हैं, खुदा उनको अंधा कर देगा। हालेलुया। उनको अंधा कर देगा। सारी रात वो दरवाजा ढूंढते, इसके घर के अंदर, ये रुक जाएगी अब रिकॉर्डिंग, अच्छा चल रही, ठीक है। तो देखा कि ये शख्स इतनी फिक्र करता है, तो उसके लिए अब अजर का वक्त आ गया है, रिहाई का वक्त आ गया है, बरकत का वक्त आ गया है। हालेलुया। अगर हम खुशी से अपनी जिंदगी में कलाम लेकर और इसको चुराने वालों के खिलाफ जंग करेंगे,
خوشی کے ساتھ کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیں گے، یہ کلام رہائی کا باعث بن جائے گا، نجات کا باعث بن جائے گا۔ ان فرشتوں نے ان تمام مردوں دشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ لکھا جب صبح ہوئی تو پھر وہ کلام نازل ہوا۔ اسی 19ویں باب کے اندر آگے چلتے ہیں، اچھا 11ویں آیت کو، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ پریز ہاللیلویا۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا کوئی اور ہے؟ جو اس کو پتا تھا ان کے پاس کوئی نہ کوئی کلام ہے، کلام آ گیا نا، کلام آ گیا نا، اس نے دکھ سہا، اس نے فائٹ کی اور اس نے آخر کلام لے لیا۔ کلام کیا آیا ہے؟ ہم یہاں سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے آئے ہیں، لیکن تو کلام سے اتنا پیار کرتا ہے، یہ کلام تیری رہنمائی کرے گا، تیری نجات کا باعث بن گیا ہے۔ لوط تو مبارک ہے، تیرا کوئی اور بھی رشتہ دار آج جس کا نام تو لے لے گا، تیری خاطر تیرے ساتھ میں اس کو بھی رہائی دے دوں گا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آج اس کو بھی چھڑاؤں گا۔ تو نے کلام کے لیے محنت کی ہے، کلام کو ویلکم کیا ہے، کلام تجھے مل گیا ہے، اور تیرے لیے یہ کلام ہے کہ ہم سدوم اور عمورہ کو آج ہی برباد کریں گے، لیکن تیرا کوئی اور ہے تو اس کو بلا لے، ان سب کو ہم نکال لیں گے۔ آج دنیا میں مسیح کے بغیر تمام لوگ غلط جگہ پر آگے ہیں۔ لوط بھی غلط فیصلوں کی وجہ سے غلط جگہ پر چلا گیا، لیکن ابن آدم کھوئے ہموں کو ڈھونڈے اور کیا دینے آیا ہے؟ خدا ہمیں ایک اچھی جگہ پر لے جائے گا اگر ہم کلام سے پیار کریں گے، کلام پر عمل کریں گے، کلام کو رکھیں گے، لیکن گناہ سے، خواہشوں سے، دنیا اور حالات سے لڑیں گے، خدا کے کلام کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں گے، تو آپ کے لیے نئی زمین ہوگی اور پھر نیا آسمان ہوگا۔ ہاللیلویا۔ پھر آپ کو کمی نہیں ہونے لگی، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونے لگی۔ سو کنیکشن کیا تھا لوط کا اور ان فرشتوں کا، خدا کے خدام کا، میسنجرز آف گاڈ کا کنیکشن کیا تھا؟ کلام کا۔ وہ ان کے پاس کلام تھا اور یہ کلام لینا چاہتا تھا، یہ رشتہ تھا نا۔ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ آپ کے پروگرام میں میں کلام نہ سناؤں تو رشتہ کدھر گیا؟ ہماری ڈیزائر کدھر گئی؟ مہینوں جس کے لیے ہم پلان کرتے اس سال کوشش کریں آپ کے گھر میں جب بھی زندگی میں کسی بھی سال کوئی موقع آئے، تھوڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کلام سے مت بھاگیں، کہیں یہ ہمارا ترائے امتیاز ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی سرفرازی کی بات ہے۔ نہ صرف لوط بلکہ لوط کے ساتھ جتنے کلام کو قبول کریں گے وہ سب رہائی پا جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو اپنے پروگراموں میں آپ کا اور میرا کنیکشن کیا ہے؟ 2 منٹ رکھو، لیکن کہیں کلام سنایا جائے گا، ویلکم کرے کلام کو دیکھیں تو اپنے آپ کو پیش کر دیں، یہ آپ کو نجات دے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ آپ کو روشنی دے گا، یہ آپ کو شفا دے گا۔ فیصلے بڑے غلط ہوئے اس سے، لیکن انہوں خادمہ دی پہچان، انہیں پتا جدو اے آن ادو کلام آندا ہے، کیونکہ ابراہم کے پاس بھی اس گھر کو پہلے کبھی نہیں گھیرا گیا۔ اگر آپ خوشی سے کلام کو قبول کر لیں گے آپ کا گھیراؤ کیا جائے گا، چاہے دل ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کی زندگی ہو۔ یہاں دشمنوں کو اندھا کیا گیا ہے۔ ذہن دیا اس نے، ایک اسپرچول ٹرک کو بھی استعمال کیا، خدا بلا لے گا۔ جو کلام کی عزت کرتے خدا انہیں بلا لے گا، تیرا کوئی اور ہے تو ان کو بلا لے، اور خدا ان سب کو بچائے گا بھی۔ لیکن ساری دنیا خراب ہے، لیکن لوط وہاں پر رہ کر اس کے دل میں خدا کے لیے کوئی بات ہے اور اس کو یہ دن بچا گیا کیونکہ وہ کلام کو عزت دینا چاہتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو کلام کی عزت کرتے ہیں، خدا ان کی قدر کرتا ہے، خدا انہیں رہائی بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کی فکر بھی کرتا ہے۔ خدا نے لوط کو یاد کیا، پہلے ابراہم کو یاد کیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں پہلے اس کو تو پوچھ لوں، اس کو بتایا۔ اس نے پھر بارگیننگ کی کہ اتنے ہوں تو بچ جائیں 18ویں باب میں۔ لیکن لوط نے بھی اس کو بھی یاد کیا۔ جب ہماری چرچ میں جگہ خالی ہوتی ہے نا تو خدا سانو بھی یاد کرتا ہے، میری بیٹی میرا بیٹا آج کہاں ہے؟ خدا یاد کر رہا ہے لوط کو، اس سے پہلے سدوم و عمورہ برباد کروں، میرا بندہ ابراہم ہے، پہلے اس سے تو بات کروں۔ خدا کہہ رہا لوط تینوں بچاواں کیونکہ تو نے فائٹ کی ہے، تیرا کوئی اور شہر اس ملک چ ہے تو فون کر لے، آج سارا دن تیرے کول ہی، میں تجھے لے جاؤں گا۔ لوط بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا افسر ہے جناب۔ جب نکال لیا تو کہنے لگا، پہلے ہی مرضیاں کر کے
کئی لوگ ہیں ان کو خدا مصیبتوں سے نکالتا ہے, انہاں دا چناؤ پھر غلط ہوندا, وہ پھر مصیبت چ پھس جاندے نے. خدا نے نکالتا ہے لیکن انہاں دے یو ٹرن, انہاں نوں ہرا بھرا سجے کھبے نہ, وہ پھر رک جاندے نے, اس کلام کو بھول جاتے ہیں. کلام ملا تیرا کوئی اور گھر میں, اس کو لے لے, نہ میدان میں ٹھہرنا, نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا, سیدھا ہی جانا ہے, سجے کھبے نہیں مڑنا. اس شخص نے پھر غلطی کی, جب نکل گیا تو کہنے لگا خدا دے بندے وہ نہ ہوئے کہ میں پہاڑ تک نہ پہنچ سکا تے میں کتے پھر مصیبت چ نہ پہ جا, تے چھوٹا جا شہر میں چ نہ چلا جاواں. مصیبت سے نکلتا ہے پھر مصیبت کا, جب پہاڑ کا ہے تو پہاڑ کی طرف ہی جانا چاہیے. ہاللیلویا, جیسا کلام ہے ادھر ہی جانا چاہیے. خدا خادمر کا چل پھر تیری رعایت کرنے ہیں, لیکن پھر نہ کتے پھس جائیں سدوم عمورہ والی جگہ چ. وہ کہندا نا اتنے میرا وائی فائی لگا گوانڈیاں دا, میں اتنے ہی صحیح ہاں, میں انہاں دا چوری لایا, میں وہ استعمال کر لینا وائی فائی انہاں دا لگا ہے, میرے تو سگنل نہیں آنے ٹیلی نار دے. خداوندا پھر خدا جیسا ہے ایسا اس کا کلام ہے, آپ کو اور مجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاللیلویا, ایسی فرما برداری کرنی چاہیے. چلا گیا وہاں پر, تو یہ دیکھیں اس کی باتیں ذرا, باتوں کتنی عجیب باتیں, مجھے یہ نہیں تو مجھے وہ ہے. نکل گئے ہو تو نکلو, اب پیچھے نہ دیکھو. سو فضل اتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن اس کی ڈیزائر ذرا دیکھیں. عذاب میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ, اور ان کی عجیب عجیب حرکتیں اور فیصلے جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ دکھ سہتے ہیں. ہو سکتا ہے آج بھی ہم کسی غلط جگہ پر ہوں, لیکن خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری تاریک راہوں میں روشنی کر کے کسی اچھی جگہ پر لے جانا چاہتا ہے. سو لوط کے لیے کلام کی عزت کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ ان کے پاس کوئی کلام ہے تو واقعی کلام آ گیا, کیسی برباد کرنا ہے سدوم اور عمورہ کو. لیکن تجھے اور تیرا کوئی اور ہے تو انہوں نے بلا لے, یہی کلام نازل ہوا. اور اس رات اگر وہ اپنے گھر میں خدا اور کلام کو لے کر نہ جاتا تو وہ رہائی نہیں پا سکتا تھا. خوشی سے کلام کو قبول کریں, اس پر عمل کریں, اسے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں. یقیناً آپ کو خدا راہ دکھائے گا, آپ کو ایک نئی پوزیشن پر آپ ہوں گے, برکت کی جگہ پر ہوں گے, بچائے ہوئے برگزیدہ لوگ, فتح پائے ہوئے لوگ, برے کے خون سے خریدے گئے لوگ, سفید پوشاکوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے, فتح کے نعروں کے ساتھ آپ نئی زمین اور نئے آسمان یعنی نئے یروشلم خدا کی بادشاہی میں ہوں گے. خدا آپ کو, مجھے, ہم سبوں کو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. پریز گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز گاڈ, ہاللیلویا.